بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ لاہور اسٹوڈیو سے حاضر ہے. اس پروگرام میں ہر ہفتے ہم گفتگو کرتے ہیں عصر حاضر کے موضوعات پر، ملکی بین الاقوامی حالات و واقعات پر، اور نقطہ نظر معلوم کرتے ہیں. معروف عالم دین اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر ہفتے اس پروگرام میں. آج بھی موجود ہے. السلام علیکم آپ سب. سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کا نقطہ نظر معلوم کرنا بھارتی جارحیت کے حوالے سے کہ جب سے پاکستان میں موجودہ حکومت آئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہر وقت یہ جسچر دیا گیا کہ پاکستان امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ اس خطے کے مسائل کو حل کیا جا سکے. لیکن جب سے بھارت میں نریندر مودی سرکار آئی ہے، مسلسل جارحیت کا ایک سلسلہ جاری ہے. کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 مہینے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2 رپورٹیں آئی ہیں جس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بہت تنقید کی گئی ہے. دوسری طرف لائن آف کنٹرول پہ آپ دیکھ لیں، جاسوسی کرتے ہمارا کبوتر گیا تو شور مچایا گیا، خود انہوں نے ڈرون جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھیجا. یعنی مسلسل ایک ٹینشن کی کیفیت ہے جس میں جو امن کی خواہش ہے وہ دبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. یہ کدھر کو جا رہا ہے معاملہ؟ یہ ساؤتھ ایشیا جو مسائل سے گرا ہوا خطہ ہے، اگر یہی حالات رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی تقدیر میں غربت، بیماری اور جہالت ہی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. ڈاکٹر صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے. یہاں غربت ہے، جہالت ہے، یہاں لوگ دوائی نہ ملنے سے مر رہے ہیں، بے روزگاری ہے. اس پورے خطے کی میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارا پاکستان، ہندوستان ہو، ہمارا فوکس جو ہے وہ ہندوستان اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک کا اب لازمی بات ہے کہ اپنے دفاع کی طرف ہے. پاکستان نے ہمیشہ مثبت جواب دیا ہے. ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر چل کر ہندوستان گئے ہیں. پرویز مشرف لے لیں، گیلانی صاحب لے لیں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف لے لیں، اور منموہن سنگھ صاحب جب تھے تو وہ وعدے کرتے رہے میں پاکستان آؤں گا، آئے نہیں. اب جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو مودی صاحب، بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ مودی صاحب نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ وہ ایک عرب انسانوں کے ملک کے وزیر اعظم ہیں. وہ ابھی تک اپنی اسی ہی پرانی انتہا پسندانہ سوچ کے اوپر کھڑے ہیں. عالمی دباؤ پر انہوں نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا اور وہ ملاقات ہوئی. یہاں پر بڑی تنقید کی گئی کہ جی کشمیر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، حالانکہ حقائق سے بالکل خلاف بات تھی. کوئی بھی ہو ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ مسئلہ کشمیر کا جب ہندوستان کے ساتھ بیٹھے تو ذکر نہ کرے. یہ نہیں ممکن ہے، چاہے اس کا کچھ بھی مفاد ہو، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے شارک کی طرح ہے اور ہمارا بڑا عزیز ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ ابھی ایک طرف ملاقاتیں کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، روابط کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر اور بارڈر کے ایریا میں جارحیت کرتے ہیں. مقصود اصل میں ان کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے خلاف ایک فضا گزشتہ 10 سالوں میں بنائی گئی تھی کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ہم ٹیررسٹوں کے ساتھ ہیں، ہمارے ہاں دہشت گرد پنپتے ہیں، ان کے کیمپ ہیں. وہ ساری فضا ہمارے وزیر اعظم، ہماری حکومت، ہمارے آرمی چیف، اس کا کریڈٹ انہیں بھی دینا چاہیے، ہماری فوج کو، ان کی کوششوں سے یہ فضا ختم ہو گئی. مجھے نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب کی کون سی خارجہ پالیسی یا داخلہ پالیسی میں بڑی کامیابی ہے. میرے نزدیک تو ان کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو باور کروایا ہے کہ یار ہم بھی مظلوم ہیں، ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. افغانستان کی جنگ ہماری نہیں تھی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، وہ ہماری جنگ بن گئی، 60,000 ہمارے لوگ مارے گئے. تو یہ جو آپ ہمارے اوپر ہر وقت جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہو ہمارے خلاف، اس پہ تھوڑا جو ہے احتیاط کریں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کو عالمی طور پر تنہائی میسر ہو رہی ہے. یہ جو ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے مودی صاحب کی، ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے پریشر تھا امریکہ کا، اس کے پیچھے پریشر تھا چائنا کا، یورپی یونین، برطانیہ کا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں. اب ڈاکٹر صاحب اس خطے کے اندر جب امریکہ نے اپنا ایک نیا حلیف تلاش کر لیا ہے جس کا نام ایران ہے، تو اس خطے کے رہنے والے جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، جس میں چین سب سے زیادہ فکر مند ہوگا،
کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان محاذرائی بڑھنے کی بجائے کم ہو، اور امریکہ بھی میرا خیال ہے یہی چاہے گا، کیونکہ اور خطرات بہت بڑھ رہے ہیں، جیسے داعش ہے اور چیزیں ہیں، اور پھر عرب ممالک کا ایران کا معاملہ وہ بھی ایک اپنی جگہ ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن مودی صاحب اب چاہتے یہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو افغانستان میں ناکامی ہوئی ہے، ان کے ساتھ افغانستان جو اسلحے کی ڈیل کرنے جا رہا تھا وہ رک گئی ہے، ان کے پاس جو اپنے وہ جوان بھیج رہا تھا تربیت کے لیے وہ پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی انہیں ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی ہی ہندوستان پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، بلوچستان کے اندر باقی جگہوں، یہ بھی ان کی ایک ناکامی ہے۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح مشتعل کریں ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان مشتعل ہو کے کوئی ایسی حرکت کر دے کہ وہ پوری دنیا میں شور کرے کہ دیکھیں جی یہ ایک ایٹمی قوت ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے، حکومت نے تمام تر جارحیت کے باوجود جارحیت کا جواب منہ توڑ دیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوا کہ وہاں سے ایک گولی آئی ہے تو ہماری طرف سے 2 نہیں گئی ہیں، اور یہ معلوم ہے ہندوستان کو بھی، مودی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ کبھی نہیں ہم چاہیں گے جنگ ہو، اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو پھر ہندوستان کہاں ہوگا؟ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے۔ لیکن آپ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اگر تو ہم اس طرح کے اگر وہاں سے گولی آتی ہے اور اس کو ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، یہ جو جنگ کا ایک ماحول ہے، دنیا نے جنگیں کر کے دیکھ لی، دنیا نے اس کے نتائج بھی دیکھ لیے، اور آج دنیا کو اس بات کا احساس ہے کہ جنگ میں کچھ نہیں ہے، امن میں ہی سب کچھ ہے۔ بھارت کی جو خواہش ہے، اگر وہ ایک بڑی طاقت بننا چاہتا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ بھی چاہتا ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی رسائی بھی چاہتا ہے، یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جانے بغیر بھی یہ اس طرح کا رویہ پاکستان کے ساتھ رکھنا، اس کے پیچھے کیا ان کی ڈومیسٹک پولیٹکس پاکستان کے خلاف یعنی نفرت پھیلانے سے، یا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاپولرٹی بڑھتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہے؟ ڈاکٹر صاحب لازمی بات ہے کہ وہ ایک انتہا پسند جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو پاکستان کی دشمنی پر مبنی بنائی گئی جماعت ہے، جو صرف پاکستان نہیں، مسلمان نہیں، مسیحیوں کو بھی نہیں جینے دے رہی۔ آپ کو پتا ہے جو ہندوستان میں مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کے طبقوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اب آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے ذہن میں آ گیا، آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں خالصتان تحریک کے، وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی یہ مودی صاحب کی مہربانی سے۔ چاہیے بجائے یہ کہ روئی رمضان ختم ہو اور ہم اسی طریقے سے جو ہے دنیا داری میں پڑ جائیں اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں جس کی ٹریننگ ہمیں رمضان کے مہینے دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہماری مسجدیں رمضان میں آباد ہوتی ہیں، لیکن حقیقت ہے اس سال تو ہم نے دیکھا کہ 27 کے بعد ہی لوگ کم ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا سمجھا گیا کہ جیسے 27 کے بعد رمضان ختم ہو۔ بڑی دکھ کی بات ہے سر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں، اور 29 بھی ایک طاق رات ہے، اور پھر 29 اس بار جمعے کی رات۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، جس کی طرف بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ اسلام، دین، قرآن، یہ رمضان یا مولوی یا پیر کا نہیں ہے، یہ تو مستقل کرنے والی چیز ہے، اپنے مالک سے مستقل رابطے کی چیز ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو ہم رمضان میں بھی باز نہیں آتے، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی آپ کو پتا ہے عروج پر ہوتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ چاند رات جو ہوتی ہے وہ مزدور کی اپنے رب سے مزدوری کی رات ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی مزدور جب محنت کرتا ہے
تو آخری دن وہ مزدوری لینے جاتا ہے، ہم اس دن بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ہم اس دن نماز مغرب تک تو انتظار کر لیتے ہیں، عشاء بھی بھول جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے دین کی روح کے خلاف ہے یہ ہمارا عمل۔ اگر ہم رمضان میں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ رمضان میں اگر ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو ہے جب شیطان ابلیس کو لایا جائے گا تو وہ کہے گا دیکھو بات سنو میری، ما کان لی علیکم من سلطان، میں تم پر کوئی حاکم نہیں تھا، میں تم پہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، میں تمہیں پکڑ کے نہیں لے گیا تھا کہ آؤ نماز نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ، میں تو تمہیں ایک وسوسہ ڈالا، تم خود ہی تیار ہو گئے، تم نے اپنے رب کا وعدہ چھوڑ دیا اور میرے وسوسے پہ چل پڑے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس روحانیت کا، اس محبت کا، اس اللہ کے پیار کا جو رمضان میں ہمیں ملا، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ بالکل صحیح۔ امت مسلمہ کے مسائل کا حل جو ہے نا رب سے تعلق قائم کیے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ صاحب، اچھا ایک پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن میں پھر چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں ہمیں۔ یہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے جو ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے جو ایک بات کی تھی جو بڑی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو نظام سیاست ہے اس کی روح اس میں ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ اس پر کوئی بھی شخص اس پر سوال اٹھا سکتا ہے، اس پر دعویٰ کر سکتا ہے، عدالت کا دروازہ کٹکھٹا سکتا ہے، اور بادشاہ اور عام آدمی جو ہے قانون کی نظر میں برابر ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے آج کے دور میں کہ ایک ایسے ملک میں جس میں کہ بادشاہت ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جمہوری ممالک بھی ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے یہ بات کی اس کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ جو روح ہے یہ ہمیں پوری مسلم دنیا میں نظر آنی چاہیے کہ حکمران اپنے آپ کو اس طریقے سے قانون کی نظر میں عام شہری کی طرح سمجھیں جس طریقے سے شاہ سلمان نے اپنے اس خطاب میں بات کی۔ بڑی زبردست اس نے بات کی اور اس تقریر میں اس نے اپنے باپ کا حوالہ بھی دیا شاہ سلمان نے کہ میرے باپ کو بھی ایک شخص عدالت میں لے گیا تھا اور قاضی کے سامنے پیش کیا، اور اس نے کہا کوئی شہزادہ، کوئی میرا، اور پھر کہا ہمارے نمبر، ہمارے ای میل، یہ سب حاضر ہے۔ یہ جو شاہ سلمان ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ حافظ قرآن ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے جو ان کے قریبی لوگ ہیں کہ قرآن خود تلاوت کرنا، امامت کرنا، یہ ساری جو ایک روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس نے بیسیکلی جب اوباما اترا ریاض اس وقت ملت کے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں، ہم یہ منظر دیکھنے کو ترس گئی تھی یہ امت کہ کبھی کوئی مسلم حکمران بھی امریکیوں کو کہے گا کہ بابا ٹھہرو میں مصروف ہوں۔ یعنی ہمارے تو یہاں آنا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے، مسلم پوری دنیا میں، کوئی پاکستان کی نہیں بات، لیکن اللہ جزائے خیر دے، اللہ اکبر کی آواز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس منظر کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس نے کہا ہوگا کہ اوباما صاحب آپ اس دنیا کے بادشاہ ہیں نا، لیکن آپ کو جو بادشاہ بنانے والا شہنشاہ ہے اس نے مجھے پکارا، تو میں اس سے بڑا امت نے یہ منظر کئی سو سال بعد دیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے، میرا خیال ہے یہ پورے مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو اللہ کرے کہ مسلم حکمرانوں میں جس دن یہ چیز پیدا ہو گئی نا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بدو اٹھ کے کہے کہ بتا عمر تیرا کرتا کیسے بنا ہے، اللہ کی قسم اس دن یہ امت بہتری کی طرف چل پڑے گی۔ اب آپ اختلاف کر سکتے ہیں سعودی عرب کی پالیسیوں سے ان کے، لیکن یہ جو اعمال بہرحال ہو رہے ہیں اور جو اس وقت ان کی ٹیم ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بڑی سمجھدار لوگوں کی ٹیم ہے، محمد بن نائف جو ان کے ولی عہد ہیں، باقی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کو باقی کہیں خلیج میں یہ نہیں ہے، باقی مسلم دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے، انہوں نے یہ جو ایک کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں باقی حکمرانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا آپ صاحب یہ سعودی عرب کا بھی ہم نے ذکر کیا تو ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو افغان مذاکراتی عمل ہے اب اس میں سعودی عرب بھی متحرک ہو گیا ہے، اور جو آخری مذاکرات ہمارے مری میں ہوئے تھے افغان حکومت اور افغان طالبان میں، اب افغان طالبان کی ایک ٹیم نے جا کے سعودی عرب کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور سعودی عرب بھی اب اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے بظاہر۔ تو سعودی عرب کا اس میں ایکٹیو ہونا، جس طرح پاکستان ایک واضح رول پلے کر رہا ہے، سعودی عرب کتنا کہ افیکٹو ہوگا ان مذاکرات کو کامیاب
کرنے کے حوالے سے اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بظاہر افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جب افغان طالبان کی حکومت تھی تو 3 ملکوں نے اسے تسلیم کیا تھا، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب۔ سعودی عرب ابھی تک پیچھے تھا، اس کی ایک وجہ قطر بھی تھا کہ آپ کو پتا ہے تلخی تھی تھوڑی قطر اور سعودی عرب میں، لیکن اب جو ہے ہم نے اسی پروگرام میں کئی بار کہا ہے کہ ان مذاکرات میں الٹیمیٹ سعودی عرب کو بیچ میں آنا ہے۔ سعودی عرب کا ایک مسلم امہ میں ایک کردار ہے اور افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا کردار ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے متصل جو بات ہے کہ ملا عمر نے بھی ان مذاکرات کی توثیق کر دی، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ ہماری حکومت کو، ہمارے آرمی چیف کو، ہمارے وزیر اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی محنت کی، اور پہلی بار 2000 سے لے کر اب 2015 سالوں میں ایک ایسے مذاکراتی عمل کا جو ہے آغاز ہوا جس کی خود ملا عمر نے توثیق کی ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور مبارکباد کا مستحق ہو نہ ہو، افغان حکومت کو تو خوش ہونا ہی چاہیے، لیکن پاکستان کے ہمارے جو زعماء ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ہمارے وزیر اعظم، آرمی چیف، DGI یہ مبارکباد کے ضرور مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے دنیا کے اندر ایک ایسا کام شروع کروایا جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا آپ صاحب یہ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ جو ملا عمر کی عید کے پیغام کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ آئی، ملا عمر بہت کم میڈیا کو کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ کچھ عناصر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے ایجنٹ ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کا جو ابھی اس وقت جو فوکس ہے، جو دو باتیں خاص طور پر انہوں نے کی کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی افواج کی یہاں سے واپسی ہو، اور دوسرا اسلامی نظام کا نفاذ، ان 2 باتوں پر وہ کنسسٹنٹلی پرسسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 باتیں ہیں جب تک اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور ان کا کوئی یعنی افغان حکومت اس پر کوئی واضح لائے عمل اختیار نہیں کرتی، اس وقت تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی مشکل نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مکمل کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب وہاں سے غیر ملکی فورسز چلی جائیں گی اور اسلامی نظام کا کوئی خاکہ جو ہے وہ مل بیٹھ کر بنایا جائے۔ یہ بن سکتا ہے، ایسا کام نہیں ہے، دوسرے افغان گروپوں کے ساتھ مل کر بات کی جا سکتی ہے کہ اور پھر افغانستان میں ایک بہت بڑا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ہماری طرح بہت زیادہ فرقہ واریت در فرقہ واریت نہیں ہے، وہاں اکثریت جو ہے وہ حنفی مسلک کے لوگوں کی ہے، وہ خواہ کسی بھی گروپ سے ہوں، وہ حکمت یار کے ہوں، وہ مولانا یونس خالص کے ہوں، وہ مجددی صاحب کے ہوں، وہ یہ سارے جتنے بڑے بڑے گروپ تھے، تو لہٰذا شرعی مسائل میں تو میرا نہیں خیال وہاں کوئی فتنہ پیدا، ہمارے ہزارہ شیعہ بھی ہے، ان کے شریعت اجازت دیتی ہے ان کے فیصلے ان کے مطابق ہوں، تو یہ ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں طالبان نے کہا ہے کہ بالکل ملا عمر نے بھی اپنے اور باقی چیزوں میں تو میرا خیال ہے گنجائش کچھ طالبان نے پیدا کر دی ہے، کچھ مزید پیدا ہوگی، اور لیکن یہ خوش کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک اچھا آغاز ہو گیا، اور آغاز پاکستان سے ہوا۔ اشرف غنی صاحب ہم سے ناراض ہو رہے تھے، اب وہ بتائیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ۔ اور میں آج ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتاؤں، ملا عمر کا واضح اعلان ہے کہ میرے کوئی مقاصد نہیں ہے افغانستان سے باہر، اور جب ہندوستان ملا عمر کے پاس گیا تھا نا سر 9/11 کے بعد کہ آؤ پاکستان نے تمہاری حکومت گروائی ہے، آؤ مل کے پاکستان کو گراتے ہیں، تو ملا عمر نے کہا تھا جو میرے بھائی نے غلطی کی ہے میں وہ غلطی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہمیں یہ تو ایسے جس کو سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب میں آج کہوں گا، جس کو افغانستان کے طالبان کا یا افغان امور کی علی بے بھی نہیں پتا، وہ بھی ماہر بنا پھرتا تھا کہ یہ انہوں نے کوئٹہ میں رکھے ہوئے۔ ملا عمر کبھی 9/11 کے بعد پاکستان آئے ہی نہیں، وہ اپنی کمان کر رہے ہیں، اپنے لوگوں میں ہیں، اور وہاں سے ہی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا فیصلہ افغان عوام نے اور انہوں نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں جو موضوعات تھے جن پر احاطہ کیا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو بھارت
ریسیپروکیٹ کرے اور مثبت جواب دے، کیونکہ اس خطے کے اتنے مسائل ہیں غربت اور جہالت سمیت کہ جب تک دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات نہیں ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات نہیں ہوں گے، ان مسائل سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر جو حافظ صاحب نے کی وہ روئے رمضان کے حوالے سے کہ یہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے۔ رمضان جو ٹریننگ دیتا ہے ایک مہینے کی، وہ ٹریننگ پورے سال کے لیے ہوتی ہے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ہم واقعی رمضان کی ساعتوں سے اور رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اجاز بٹ اور حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کو لاہور اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔